نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے پیارے حبیب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم آپ پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے، اور اس کا احسان باجا لائے اتنا کم ہے۔ اللہ کا جتنا احسان باجا لائے اتنا کم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی، ان کے ہر ایک آداب پر ہمیں قربان ہونا چاہیے۔ پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت جسم عطا کیا۔ ہر اعضا ہمارے لیے بہترین قیمتی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو ہاتھ اللہ نے عطا کی ہے، کسی کو دینے دلانے کے لیے دی ہے، کسی کو سہارا دینے کے لیے دی ہے، کسی معذور کمزور کی امداد کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے دی ہے، کسی بے سہارے کو سہارا دینے کے لیے دی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لینے والا ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ لوگوں کی امداد کرو، مدد کرو۔ اس کا بہترین نمونہ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی کا ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرے اس واقعہ کو سنیے اور اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائے۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ مکے کے سرزمین پر ایک بوڑھی عورت جو بالکل ضعیف ہو چکی ہے، اس کے بال پورے سفید ہو چکے ہیں، دو وزندار تھیلا لے کر کھڑی ہے اور کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر وہ خود دونوں تھیلے کو اٹھاتی ہے تو اس کی وزن وہ سنبھال نہیں پاتی، اس کا بوجھ وہ سنبھال نہیں پاتی اور زمین پہ گر جاتی ہے۔ اس طرح سے ایک تھیلا کو لیتی ہے اور کئی دور تک اس کو رکھتی ہے، واپس آتی ہے اور دوسرے تھیلے کو لیتی ہے، اس تھیلے کے پاس رکھتی ہے۔ اس طرح سے اس کا طریقہ چلا، لیکن انتظار کر رہی کہ کوئی آئے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کی امداد کرے گا۔ یہ دل میں خیال کر رہی ہے یا کوئی مزدور آئے گا، یا کوئی حمال آئے گا، یا کوئی کولی آئے گا تو میں اس کو کچھ مزدوری دوں گی تاکہ وہ میرا یہ سامان اپنی منزل تک پہنچا سکے۔ اس طرح سے انتظار میں ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس عورت پہ گر جاتی ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ بوڑھی عورت کے پاس تشریف لانے کے بعد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لہجے میں اپنی زبان سے کہا، زبان جس پر ہماری تمام انسانوں کی زبان قربان ہو، فرمایا کہ اماں کیوں پریشان ہو، کس لیے پریشان ہے؟ اس بوڑھی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کی طرف دیکھا، اس مقدس چہرے کی طرف دیکھا، اس رخسار کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دل میں سوچنے لگی کہ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے، لیکن نبی اس نوجوان کے چہرے کے سامنے تمام چہرے پھیکے ہیں، اور تمام اس نورانی والا چہرہ جو اس بوڑھی کے سامنے حاضر تھا۔ یہ چہرے کی تعریف، اس رخسار کی تعریف، انسان کے بس میں کیا طاقت ہے کہ نبی کے چہرے انور کی تعریف کرے، ان کی تعریف کرے، توصیف بیان کرے۔ اللہ خود نبی کے چہرے انور کے رخسار مبارک کے خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا والشمس والقمر، یعنی اے نبی تمہارا چہرہ سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہے۔ تو آپ بتاؤ
جس کے چہرے کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے، ہم گنہگار بندے اس چہرے کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن غور کرو، قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آداب پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ دیکھو یہ 2 تھیلا ہے، وزن دار تھیلا، ایک تھیلا تم لے لو اور ایک تھیلا میں لیتا ہوں، اور جہاں میری منزل ہے، جہاں مجھے جانا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اے امی جان، اے اماں، میں دونوں تھیلا لیتا ہوں، تم آرام سے چلیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تھیلا کو اپنے دونوں کندھے پہ رکھا اور چڑھ رہے، بوڑھی بھی چڑھ رہی ہے، بوڑھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے رہی ہے۔ تو غور کرو، دعا لینے کا ایک طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا دیا کہ زبان سے کہنے سے بہتر ایسا کام کرو تاکہ لوگ خود آپ کو دعا دے، آپ کے حق میں دعا کرے، نیک دعا کرے، ایسا سلوک لوگوں کے ساتھ کرو، ایسا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرو، ایسا رابطہ لوگوں کے ساتھ کرو، ایسا تعلق لوگوں کے ساتھ کرو تاکہ لوگ خود تمہیں خوش ہو کر تمہارے حق میں دعا دے۔ یہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبرت کا واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا، ایک سبق ہمارے سامنے پیش کیا۔ نبی کی ہر ادا پر ہم قربان ہیں۔ اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تھیلے کو لے کر جہاں تک اس بوڑھی کی منزل تھی چڑھ رہے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے نوجوان، تیرے کندھے تو درد نہیں ہو رہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر قربان جاؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ماں، میرے کندھے نہیں درد ہو رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پیر درد ہو رہے ہیں، آپ کے پیر دکھ رہے ہیں، آپ بوڑھی ہو، اس طرح سے اگر چاہو تو میں بھی آپ کو اپنے کندھے پہ بٹھا دو اور آپ کو آپ کے منزل تک پہنچا دو۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں، میں چل سکتی ہوں۔ تو غور کرو، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی کی لوگوں کی امداد کرنے کا طریقہ ہے کہ لوگ نبی کے ہر آداب پر قربان ہو رہے ہیں، نبی کی طرح سے سیرت پر لوگ قربان ہو رہے ہیں، نبی کی صورت پر لوگ قربان ہو رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تھیلا کو لے کر جہاں اس کو جانا تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ یہ تھیلا نیچے رکھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلا نیچے رکھا اور بوڑھی عورت نے کہا کہ رک جاؤ، جو آپ کی مزدوری ہے وہ مزدوری میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ماں، کوئی بیٹا اپنے ماں سے بھلا مزدوری لے سکتا ہے؟ میں نے آپ کو ماں کہا ہے، تم نے مجھے بیٹا کہا ہے، اس طرح سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، اس طرح سے ہمیں مزدوری نہیں چاہیے۔ وہ عورت سن کر حیران رہ گئی، کہا کہ افسوس ہے کہ ہر ماں اپنے بیٹے پر احسان کرتی ہے، لیکن اے نوجوان، تو ایک ایسا بیٹا ہے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا فرض ہے، کوئی احسان میں نے نہیں کیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر رہے۔ اس کے بعد آخر عورت فرماتی ہے کہ میں تجھے ایک وصیت کرتی ہوں، تم ایک وصیت میرے وصیت پہ خیال رکھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیا وصیت کرنا چاہتی ہو کہہ دو۔ اس طرح سے عورت نے کہا کہ دیکھو، مکے کی اس دھرتی پر ایک نوجوان ہے جو لوگوں کو بھڑکاتا ہے، لوگوں کو اسکاتا ہے، میاں بیوی کے اندر جھگڑے لگاتا ہے، باپ بیٹے کے اندر جھگڑے لگاتا ہے، افراتفری کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے اس نوجوان کو لوگ مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں اور نجومی کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں۔ ایسے نوجوان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جان، میں آپ کی بات پہ قائم رہوں گا، آپ کی وصیت کو پر قائم رہوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ آنسو جس کو موتی کہتے ہیں، اشکبار ہو جاتے ہیں۔ اور جب دیکھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں، نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ کیا میری بات آپ کو بری لگی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس کا سبب بتائیے، اس کا مطلب بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورت، جس آدمی کا تو نے نام لیا ہے، مجنون، پاگل، دیوانہ، نجومی، جادوگر، وہ آدمی کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ میں ہوں۔
عورت نے اتنا سننا تو بوڑھی عورت نے سنی تو حیران رہ گئی، واقعی لوگوں نے جو آپ کے بارے میں افواہ پھیلائی یہ غلط ہے، اتنا نیک انسان، اتنا بہترین انسان، اتنا حسن اخلاق والا انسان، بھلا کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ بوڑھی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انسان، اے نوجوان مجھے معاف کر دے، دین اسلام میں داخل ہو گئی اور پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام پھیلانے کا میرے نبی کا طریقہ تھا، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، محبت سے اسلام پھیلا ہے، اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، امن سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ میرے نبی کا اسلام پھیلانے کا طریقہ ہے، تو لوگوں کو بتا دو کہ اسلام کیسے پھیلتا ہے، محبت سے پھیلتا ہے، امن سے پھیلتا ہے۔ تو ایسی باتیں ہمارے بچوں کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک لمحے کی پیاری پیاری باتیں ہمارے بچوں کے سامنے پیش کرو، تاکہ بچے کا دل بدل جائے۔ دنیا کی باتیں پیش کرنے سے بہتر، سب سے بہتر اگر کوئی بات ہے تو میرے نبی کی حسن حسنہ سے بڑھ کر، میرے نبی کی حالت زندگی میں ہر ایک لمحات سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے بچوں کی باتیں پیش کرو، نبی کی قصے پیش کرو، نبی کی آداب پیش کرو، نبی کی سنتیں پیش کرو، نبی کی سنتوں سے اپنے گھر کو آباد کرو، اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حق بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہماری ویڈیو کو سنیے، رابطہ قائم کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے، تاکہ آنے والا اگلا ویڈیو اسی طرح سے اچھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہو سکے۔ اس کو یاد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر بات پر، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔